کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جس بندے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی دوستو، وہ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، بلکہ وہ بندہ قبر میں بھی پریشان ہو جائے گا۔ قبر جہنم کا گڑھا ہے، اور جب قیامت کے دن اس سے اٹھے گا تو گناہوں کے بقدر پسینہ ہوگا۔ کوئی کمر تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گلے تک پسینے میں شرابور ہوگا۔ دوستو ذرا سوچیں تو صحیح، آج ذرا سا پیسہ، ذرا سا پسینہ آئے تو ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو قبر کی گرمی برداشت کیسے کریں گے؟ قبر میں نہ ایئر کنڈیشن ہوگا، نہ لائٹ ہوگی، نہ فین اور کولر ہوگا، نہ اے سی ہوگا، تو وہاں کی گرمی ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اگر دنیا کے اندر نیکیاں خوب کمائی ہوگی، خوب آخرت کا ذخیرہ جمع کیا ہوگا، تو پھر وہاں پر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی دوستوں۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوگی تو یاد رکھ لیں، دنیا کے اندر ہم خواہشات پر چل کر غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے نیکیاں جمع نہیں کریں گے تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہاں شروع ہوگا، اور اصل بدبختی وہاں شروع ہوگی۔ آج سوچے تو صحیح، یہ جس دن قیامت کے دن ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کتنا ذلیل ہونا پڑے گا۔ جیسے دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور پیسہ کمانے کے اسباب بھی نہیں ہے، جیسے ہاتھ ٹوٹ گئے، پیر ٹوٹ گئے، یا پھر بوڑھے ہو گئے، یا پھر عورت ہے، خاتون ہے، اس کے شوہر نے اس کو پیسے نہیں دیا، تو وہ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ذلت والا کام یعنی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھیک مانگنے کی ذلت کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ کمانے کے اسباب ساتھ نہیں ہیں۔ جب کمانے کے اسباب نہیں ہیں تو آخرکار ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو دوستو قیامت کا دن بھی ایسا ہی دن ہوگا کہ وہاں پر نیکیاں کمانے کا کوئی سبب نہیں ہوگا، کوئی اسباب ہی نہیں ہوگی نیکیاں کمانے کے، یعنی نیکیاں کمانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر وہاں پر ہم بھی، جب ہم کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو ہم بھی کیا کریں گے؟ وہاں پر پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ باپ بیٹے سے بھیک مانگے گا لیکن اسے نیکی نہیں ملے گی۔ اسی طرح تو جیسے دنیا کے اندر اگر مانگنے کے اسباب نہ ہو تو انسان بھکاری بننے پر مجبور ہو جاتا ہے، کمانے کے اسباب نہ ہو تو بھکاری بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو کل قیامت کے دن اگر نیکیاں کرنے کے اسباب ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم بھی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، ایک ایک نیکی لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کی تشریح میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ کی تشریح میں، کہ ایک بندہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی کم ہوگی۔ وہ بھائی کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ بھائی مجھے ایک نیکی دے دو، تو بھائی کہے گا کہ نہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ وہ کہے گا کہ بھائی دنیا میں اگر کوئی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا تو تم اس کی زندگی کو زیر و زبر کر دیتے، اور آج میں اتنا پریشان ہوں کہ میں جہنم کے گڑھے میں گرنے والا ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی نہیں دو گے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، نفسی، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا لے، باقی تم جانو اور رب جانے۔ جو دنیا کی زندگی تھی سو تھی، لیکن یہاں کا معاملہ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے گا، اپنے ماں کے پاس جائے گا اور ماں سے کہے گا کہ ماں مجھے ایک نیکی دے دو، تو ماں کہے گی کہ بیٹا میں کچھ نہیں دے سکتی۔ وہ کہے گا کہ اماں دنیا کی دھوپ میں مجھے دیکھنا تم پسند نہیں کرتی تھی، آج کیا ہو گیا کہ جہنم کے آگ میں مجھے جھونکنے کے لیے تیار ہو گئی اور ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں؟ ماں کہے گی کہ بیٹا دنیا کی زندگی جو تھی سو تھی، لیکن یہاں کا معاملہ الگ ہے، یہاں تو میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ مجھے بچا لے، باقی کوئی بھی جہنم میں چلے جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا رب نفسی کا نعرہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اپنے باپ کے پاس جائے گا، باپ سے بھی کہے گا، باپ بھی کہے گا کہ میں نہیں دے گا، میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا کہے گا کہ عرضی کرے گا کہ ابو آپ دنیا کے اندر اپنی ہر ضرورتوں کو قربان کر کے میری ہر ضرورت کو پوری کرتے تھے، اپنے نوالے کم کر کے مجھے کھلاتے تھے، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے مجھے دیتے تھے، میری ضرورتیں پوری کرتے تھے، آج ایک دے کے نہیں دیں گے؟
تو باپ کہے گا کہ بیٹا وہاں کی زندگی جو تھی تو تھی، لیکن یہاں تو میں نہیں دے سکتا۔ آخرکار باپ سے بھی نا امید ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ بیوی کے پاس آئے گا اور بیوی سے بھی کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو۔ تو وہ کہے گی کہ نہیں دوں گی۔ وہ کہے گا کہ تم تو دنیا کے اندر اتنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، آج ایک نیکی نہیں دو گی۔ اسی طرح اگر عورت ہوگی تو وہ خاوند سے بھیک مانگے گی کہ مجھے ایک نیکی دے دو، تو وہ خاوند بھی انکار کر دے گا کہ میں نہیں دے سکتا۔ تو وہ کہے گی دنیا کے اندر تو تم کہتے تھے کہ میرے لیے آسمان سے چاند توڑ کر لاؤ گے، ستارے میرے قدموں میں ڈال دو گے، آج کیا ہو گیا کہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو کہے گا کہ نہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ تو دوستو اس دن ایسا خطرناک دن ہوگا کہ اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور کسی کے کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا دوستو۔ تو آج چونکہ زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے اور وقت ہے، کیوں ہم اپنے اس بہترین زندگی میں دوسروں کے لیے جو ہمارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں اپنے مقصد کو بھول جائے۔ دوستو ہمارا مقصد ہے نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہی نیک اعمال کل قیامت کے دن ہمیں کام آنے والے ہیں۔ دوستو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا غور تو کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ جی مہمان آ گئے گھر پر، مصروف ہو گیا تھا، مصروف ہو گئی تھی، وہ جی مجھے یاد نہیں رہا نماز پڑھنے کا، نماز کا وقت نکل گیا۔ یہ کوئی باتیں ہیں دوستو؟ جب مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا تو اس مقصد کو ہم کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں؟ لہٰذا اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو دوستو کل قیامت کے دن ہم بھکاری بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو دوستو یہ ذلت بڑی ذلت ہوگی، اس لیے ہماری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم اسے پورا کریں گے تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی۔ آپ سوچیں کہ کتنی عورتیں ہیں اور کتنے مرد ہیں، بس صبح اٹھتے ہی ان لوگوں کی بس یہی سوچ ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، آج میں نے اپنے رب کو یہی خیال ہوتا ہے کہ آج صبح اٹھنا ہے اور کھانا پکانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اور پھر شوہر کی تیاری کرنا ہے، شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے، ان کو آفس بھیجنا ہے، گھر کے کپڑے دھونا ہے، کپڑے استری کرنا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا ہے، بس یہی روٹین ہوتی ہے۔ اور مرد ہے تو وہ یہی سوچ کر کہ آج صبح آفس کو جانا ہے، آفس میں فلاں کام ہے، یا پھر اپنی دکان میں یہ کام ہے، آج اتنے گاہکوں سے مال وصولی کرنا ہے، فلاں فلاں، بس یہی صبح شام کی ہماری روٹین ہوتی ہے۔ دوستو وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن کب آئے گا کہ ہم جب صبح اٹھیں تو ہمارے دل میں یہ آرزو ہو کہ ہم صبح 4 بجے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد فجر پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، اور چاشت کی نماز پڑھیں گے، ظہر ادا کریں گے، عصر ادا کریں گے، مغرب عشاء ادا کریں گے، اوابین ادا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت ادا کریں گے۔ آج جہاں سے ہو سکے میں اپنے رب کو راضی کروں گا، جتنی ہو سکے نیکیاں جمع کر لوں گا۔ کاش کہ ایسا دن آ جائے تو یقیناً دوستو ہم ہرگز بھی کل قیامت کے دن بھیک مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے دن امیر ترین انسانوں میں سے ہم ہوں گے۔ اس لیے دوستو آج سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزار رہے ہیں یا اپنی من مرضی سے گزار رہے ہیں۔ آج ہم جتنی نیکی چاہے کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا دوستو کتنا آسان ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اگر دوستو ہم اس طرح کریں گے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی کامیاب ترین اور آخرت میں بھی کامیاب انسان کہلائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قیامت کے دن ہم میں سے کسی کو بھی بھیک مانگنے والا نہ بنائے، بلکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی خوب نیکیاں ذخیرہ کر کے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔